سوال یہ ہے کہ قرآن ایسے لوگوں کی سزائے موت کے بارے میں کیا کہتا ہے جو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا جو ان کی شان میں بے حرمتی کرتے ہیں؟ جی ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے حرمتی کرنا یا رسولوں کے شان میں بے حرمتی کرنا، یہ اس گستاخ رسول ہو جانا، ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، جو پرسنالٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو بہترین طریقے سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ان کو جو لوگ قرآن میں کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں۔ قرآن میں لوگ ان کو قرآن میں اللہ خود بتا رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں، وہ دیکھیں پہلے آپ۔ تو کہتا ہے الحجرات 49 1 اور 2، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں کے درمیان یا اس کے سامنے پیش قدمی نہ کرو، یعنی رسول اللہ سے پیش قدمی نہ دکھائیں آپ، اور تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر یہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ رسول اور اللہ سے پیش قدمی نہ کریں آپ۔ پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر فوقیت دے کر بلند مت کرو، نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو فوقیت دے کر بلند مت کرو، اور تم اس کے لیے قول کہے ہوئے کے ساتھ جہر اونچی آواز سے، زور آواز سے نہ بولو، جیسے کہ تمہارے بعض کے لیے بعض جہر اونچی آواز سے بولتے ہیں، یہ کہ تمہارے اعمال مٹا دیے جائیں گے، یہ کہ تمہیں شعور نہیں ہوا۔ یہاں قرآن میں پہلے آپ سمجھے ایمان والے، یعنی اس زمانے کے اور آج کے زمانے، ہر زمانے کے جو ایمان والے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی آواز سے جہر کر کے، زور کر کے آپ اپنی آواز کو بلند نہ کریں اور نبی کی آواز کو دبا دیں، یہ منع کر رہا ہے۔ ابھی بھی ہو رہا ہے۔ وہ کیسے ہو رہا ہے کہ آپ قرآن میں جو آیتیں پتہ چلتی ہے، نبی رسول جو کہہ رہا ہے اس پہ اپنا احکام، یہ اس سے دبا دیا، اس قانون سے دبا دیا، اور مختلف قانون سے دبا۔ پوچھا انہوں نے کیسے، بھئی یہاں سے دبایا، نبی یہ کچھ کہہ رہا ہے، رسول قرآن میں کچھ کہہ رہا ہے، آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب وہ، تو یہ نبی کی آواز کو دبانا، اپنی آواز سے نیچے کرنا، یہ اللہ منع کر رہا ہے، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے، اور ایمان والے ہی کر رہے ہیں ایسا کہ ایمان لا رہے ہیں آیتوں پر، مگر اپنا کچھ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی کی، اور اپنی آواز کا مطلب اپنی بات بتانا چاہ رہے ہیں رسول کو، نبی کو، اور اس سے اس کی آواز کو نیچا کر رہا ہے۔ اب دیکھیے آگے سورۃ توبہ 9:61 آیت، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور ان میں سے وہ لوگ جو نبی کو اذیت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف کان ہے، یعنی کان کا کچا ہے، کہتے ہیں اس کے وہ کان دیتا ہے تمہاری بہتری کے لیے، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ کے ساتھ، اور ایمان رکھتا ہے ایمان والوں کے لیے، اور ان کے لیے رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اذیت دیتے ہیں رسول اللہ کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو لوگ ایمان والے کہہ رہے ہیں کہ وہ کانوں کچا ہے، یعنی کوئی بھی اس کو کوئی بات بتاتے وہ سن لیتا ہے، وہ کانوں کچا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ سنتا ہے، کان دیتا ہے اس شخص کو جو اس کے لیے بہتری ہے۔ اگر کوئی آدمی جا کے بتاتا ہے رسول کو کوئی بات، یعنی قرآن سے آپ کنسلٹیشن کریں، آیت جو سامنے آئے گی وہ سنتا ہے، لوگ ان کو کہہ رہے ہیں وہ کانوں کچا ہے، یہ بھی تو ان کی بے عزتی، بے حرمتی کہہ رہے ہیں نا۔ تو آگے اللہ کہتا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے ایمان والوں کے ساتھ، اور ان کے لیے رحمت ہے وہ، اور جو ایمان لائے، اور جو لوگ اذیت دیتے ہیں رسول اللہ کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے دردناک، آپ کون ہوتے کرنے کے لیے؟ رسول کو اگر اذیت دے رہا ہے کوئی، تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ اگر اپنے ہاتھ میں لیں گے پاور، تو آپ کے معنی گستاخ رسول، اگر کوئی آدمی فرض کو دنیا میں گستاخ، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ میرا سوال ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اس کو دردناک عذاب دے دے گا۔ اللہ سے زیادہ عذاب دے سکتا ہے انسان؟ وہ تو یہاں بھی عذاب دے گا، مرنے کے بعد بھی عذاب دے گا۔ وہ آپ نے تو زیادہ مار دیا کسی آدمی کو، وہ تو مارنے کے بعد بھی عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر رسول کے خلاف کہہ رہا ہے، جو اذیت دے گا اللہ کے رسول کو، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یہاں پر بھی سزا ہے، بعد میں بھی۔ لیکن آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ اللہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے والے۔ آگے دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، سورہ مومنون 23 سورۃ 70 آیت، ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔
یا وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنون پاگل پن ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آیا، ان کی اکثریت حق کے لیے کرایت کرنے والی ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل پن ہے اس کے اندر تھوڑا. اب یہ بات جملہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی وقت مار دے ان کو، یا آپ سے کہہ مارو بھائی، یہ رسول کو کہہ رہے ہیں. آگے لکھا ہے سورہ ہجر 15 کی وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور وہ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا بے شک تو مجنون پاگل ہے. یہ کہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ پروف دے رہا ہے کہ رسول اللہ کو مجنون پاگل کہا جا رہا ہے. استغفر اللہ. یہ کہہ رہے ہیں مطلب. تو اللہ نے کہ مار دی ان کو فوراً، یا کہا کہ تم لوگ مار گستاخ رسول کو. یہ گستاخی نہیں ہے، یہ نظر نہیں آ رہی تو گستاخی. اور دیکھیں سورہ انفال 8 کی 30 وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور جب ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا تدبیر کی تاکہ وہ تجھے جما دیں، تجھے قتل کر دیں یا تجھے نکال دیں، اور انہوں نے تدبیر کی، اللہ نے تدبیر کی، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا. امیجن کرے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ پلاننگ کری کہ رسول اللہ کو جما دیں یا ان کو قتل کر دیں یا ان کو نکال دیں. اور یہ اس وقت سے لے کے آج تک ہو رہا ہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں. اور جتنا وہ کر رہے ہیں اتنا ہی اسلام پھیلتا جا رہا ہے. تو آپ کیوں جل رہے ہیں؟ اس کے معنی جل رہے ہیں آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ مارے دے رہے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سی تصویریں بنا رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اتنے ہی لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، آیتیں پڑھ رہے ہیں، آپ نہ پڑھ کے دیں. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہوں نے تکبیر یہ کی کہ جماعت رسول کو اس کو قتل کر دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور کہ اس کو نکال دے. یہ 3 کام کرنے کی انہوں نے پلاننگ کی اور آج تک پلاننگ کر رہے ہیں کہ یہ جتنا بدنام کر سکے کریں. اللہ کہہ رہا ہے وہ بھی تکبیر کر رہا ہے اور بہترین تکبیر کرنے والا اللہ ہے. نہیں کر سکتے آپ. اللہ اسلام پھیلے جا رہا ہے، قرآن دنیا میں پھیل رہا ہے، پوری دنیا کے مسلمان ورلڈ وائڈ 200% کنورژن ریٹ ہے ورلڈ وائڈ، ہمیشہ فرسٹ نمبر پہ. تو آپ پلان کر رہے ہیں کتنا ہی برا کہتے ہیں ان کو. اتنی بری باتیں آپ انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں محمد رسول اللہ کے بارے میں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں، نان مسلمز ہیں. 60,000 کتابیں لکھی جاتی ہیں ان کے خلاف، لکھے چلے جا رہے ہیں اتنے جتنے لکھ رہے اتنے پڑھ رہے ہیں اتنے سے اسلام میں. سورہ آل عمران 3 کی 21 گستاخیاں ہو رہی ہیں رسول کے خلاف. وہ بتا رہا ہوں میں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم. بے شک جو اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور بغیر حق کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے جو انصاف کے ساتھ حکم کرتے ہیں وہ ان کو قتل کرتے ہیں، بس ان کو درناک عذاب کے ساتھ خوشخبری دے دے. یعنی کہ نبیوں کو قتل کیا جا رہا ہے، سائیکولوجیکل قتل کیا جا رہا ہے. جو کفر کر رہے ہیں اللہ کی آیت کے ساتھ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، اور قتل کر رہے ہیں جو انصاف کے ساتھ حکم امر کر رہے ہیں ان کو بھی قتل کر رہے ہیں. تو یہ جو قتل کر رہے ہیں ان کو اللہ کہہ رہا ہے بشارت دو عذاب علیم، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا وہ کہ وہ کہتا کہ آپ لوگ لڑیے، یہ نبیوں کو قتل کر رہے ہیں، آپ ڈیفینڈ کریں. یعنی امیجن کریں موسیٰ السلام سے اللہ کہتا ہے تم جاؤ جا کے پیغام دو فرعون کو، اس کے پاس لشکر بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے پاس. اور موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں وضاحت کرنے میں زبان کے اندر میرے لینگویج کے اندر پرابلم ہے تو ہارون بھائی کے ساتھ کر دو. 2 آدمی کون؟ دو بھائی کو فرعون کی دربار میں بھیج دیا. تو اللہ کہتا ہے نہیں تم ایٹم بم بناؤ، پستول ہے، گنز رکھو، جا کے قتل کرنا، جا کے ٹھک 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 جا کے نہیں، 2 جا کے پیغام دو فرعون کو آیت کے ساتھ. اور سب سے طاقتور ہے شیطان کے بعد قرآن میں فرعون، جس سے اسلام کو جوان لڑکوں کو مارا، عورتوں کو زندہ رکھا. یعنی برائی کے اندر سب سے بڑا ہے شیطان کے بعد وہ قرآن میں. اس کے پاس 2 شخصیت تھے، وہ بھیجا بس، اور کوئی ویپنز کے ساتھ نہیں. تو یہ اللہ کے پیغام کو زیادہ امپورٹنٹ ہے. آگے سورہ القلم 68 اور 2 اور مزمل 73 کی 10 اور الحجرات 49 کی 3، یہ تینوں میں ساتھ پڑھتا ہوں. ما انت بنعمت ربک بمجنون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله
قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. تیرے رب کی نعمت کے ساتھ یہ کہ تو مجنون پاگل کے ساتھ نہیں ہے، اور صبر کر جو وہ کہتے ہیں، اور ہجرت کر جمیل خوبصورت ترین ہجرت. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے نزدیک اپنی آوازوں کو نیچے رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے تقوی کے لیے ان لوگوں کا امتحان لے لیا، ان کے لیے بخشش اور عظیم اجر ہے. اب دیکھیے یہاں لکھا ہے تیرے رب کی نعمت کے ساتھ یہ کہ تو مجنون پاگل کے ساتھ نہیں ہے. اب یہ رسول اللہ نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تو پاگل نہیں ہے. میں اگر سنت رسول پہ اس بات پہ ایمان لاؤں، اگر محمد رسول کو کوئی پاگل کہے گا تو میں تو نہیں برا مانوں گا، کیونکہ اللہ نے بتایا کہ وہ پاگل نہیں ہے. لیکن آپ اس ایمان میں، آپ کا ایمان نہیں ہے شاید پر، آپ کا ایمان نہیں ہے، اور پھر آگے بھی ایمان نہیں، اور صبر کر اس پر جو وہ کہتے ہیں اور ان سے ہجرت کر جمیل خوبصورت ترین ہجرت. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ بتائیں کس سے کہا گیا کہ خوبصورت ترین طریقے سے جو وہ کہہ رہے ہیں، بیکار کی بات جو کہتے ہیں وہ تم خوبصورت طریقے سے ہجرت کر جاؤ صبر کر کے. ان سے کہا جا رہا ہے، اور آپ کیا کریں گے؟ آپ ماریں گے اس کو، آپ ماریں اس کو جس نے اس طرح بکواس کی ان کی شان میں ہیں. آپ ماریں گے. آپ رسول اللہ جو وہ خوبصورت ہجرت کرتے ہیں، سن نہیں رہے کہ آپ بک رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ اگر رسول اللہ کے آپ فالوور ہیں اور اس طرح ان سے کہا گیا تو صبر کر جو وہ کہتے ہیں، یعنی مجھ کو پتا ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کوئی کہہ رہا ہے، مجھے محمد رسول اللہ خلق و نظیم ہے، سب سے بہترین کردار پہ ان کو بنایا گیا، رحمت للعالمین ہے، تو میرا بلیف اس پر ہے. چاہے کچھ بھی کہتے ہیں وہ مجھ پہ اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں بلیو کرتا ہوں کہ رحمت للعالمین ہے، خلق نظیم. اگر وہ گستاخی کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس بہت زیادہ پاور ہے ان کو سزا دینے کے لیے. آپ کی پھٹسنڈو کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کی کیا کر لیں گے؟ آپ اپنے کو مار لیں، اس کو مار دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، بس دیٹس اٹ. لیکن اللہ کی ذات تو یہاں بھی اس کو پنش کرے گی اور بعد میں پنش کرے گی. تو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو خامخواہ الجھانے کے لیے کہ ہم ماریں گے، اس سے گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول. یہ بتاؤ نا، یہ صبر کے ساتھ یہ لکھا ہے نا، صبر کے ساتھ وہ جو صبر کرو اس پر جو وہ کہتے ہیں، اور ان سے ہجرت جمیل خوبصورت ترین کے ساتھ ہجرت کر. تو اللہ کہتا ہے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ تمہارے اللہ کو برا کہتے ہیں، تم پلٹ کے ان کے رسول تو ہمارے سب، عیسیٰ السلام بھی رسول ہمارے ہیں، موسیٰ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سب ہمارے رسول ہیں. لیکن اللہ کے بارے میں اگر وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے اللہ کو کہے تو تم پلٹ کے ایسی بات نہ کہہ دو کہ وہ اللہ کو کہہ دیں. تو اس لیے تو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم رسول کے نزدیک اس کی آواز سے اپنی آواز نیچے رکھو. تو اگر میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں اور جب لکھا ہوا ہے کہ رسول خوبصورت طریقے سے ہجرت کر جاؤ جمیل طریقے سے، تو دیٹ مینز آئی شوڈ فالو دس. I should also migrate when somebody is not talking nonsense. I should not listen. چلا جاؤں میں اچھے طریقے سے ہٹ جاؤں. وہ جو کہہ رہا ہے اس کو سزا اللہ نہیں دے گا کیا؟ Do you think your God is weak? وہ کہتا ہے میں یہاں بھی پنش کروں گا، بعد نہیں پنش کروں گا. He is so powerful. He is given اس کو اجازت کہتا ہوں، چھوٹ دیے شیطان کو گمراہ کر، چھوٹ دیے کہ تو گمراہ کر. اور وہ کہتا ہے شیطان بھی کہ تیرے خالص بندوں کے علاوہ جو تیرا قرب حاصل کر لیں گے میں سب کو گمراہ کر دوں گا. تو why he admits، وہ کہتا ہے خالص بندوں کو کچھ کر ہی نہیں پا رہا. So become خالص to God. Become only کیا کہتے ہیں sincere to Allah. آپ اللہ کے سنسیئر بن جائیں. شیطان سے تو آپ جیت نہیں سکتے، وہ تو گمراہ کرنے پہ تلا ہوا، تو گمراہ کرتا رہے گا. السلام علیکم شیخ صاحب. ایک سوال تھا کہ اگر ایمان والے قتل کرنے والے سے بدلہ نہیں لے سکتے تو کیا اس کا مطلب ان کو چھٹی ہے پھر وہ قتل کرتے پھریں؟ نہیں، یہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان والے کوئی قتل کرے، اس کا ہم بدلہ قتل نہ کریں تو وہ قتل کرتا پھر رہا ہے. وہی اب بھی دیکھیے میں بتا رہا تھا، آپ دیکھیے اس کی آیت پڑھیں، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا بدلہ میں بتا. جب کوئی غلط کام کرے گا تو اللہ کیا کر رہا ہے. سورہ انعام 65 اور 159 آیت ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. کہہ دے وہ اس پر قادر ہے کہ یہ کہ تم پر عذاب مقرر کرے تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہ میں لباس پہنا کر
اور بعض تمہارے بعض کے ساتھ بدبختی کا مزہ چکائے. دیکھو ہم کیسے آیت نشانیوں کی گردان کرتے ہیں شاید کہ وہ سمجھ سکیں. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون. بے شک جنہوں نے اپنے دین فیصلے میں فرق کیا اور ہو گئے گروہ، تیرا ہرگز ان سے کسی شے میں کوئی معاملہ نہیں ہے، بے شک ان کا امر اللہ کی طرف ہے، پھر وہ ان کو پیشنگوئی کرے گا ساتھ جو وہ کرتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے، جو آپ کا سوال ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں، اللہ کہہ رہا ہے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ لوگوں کو گروہ بندی میں ان کو لباس پہنا کر بدبختی ایک دوسرے کو لڑواتا ہے. یہ اللہ کروا رہا ہے بیسیکلی. پھر اوپر سے عذاب، آسمانی عذاب، یعنی بارش ہوا ہوا، طوفانی ہوائیں، سائیکلونز اور پتہ نہیں بجلی گر رہی، یہ سارے عذاب اللہ تعالیٰ کے. پھر زمین کے زلزلے، یہ اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے کوئی قادر وغیرہ میں کرتا رہتا ہوں. اور آپ جو کہنا کہ وہ آزاد چھوڑ گیا قاتل، تو آپ کیسے اس کو چھوڑے گا نہیں اللہ تعالیٰ. یہ بلیو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں، کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو تمہارے بعض کے ساتھ وہ بدبختی کا مزہ چکاتا ہے، آپس میں لڑوا دیتا ہے. تو دیکھیے قاتل ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں، کنٹینیوس قتل ایک غارت کرے جاتے ہیں ایک ساتھ. وہ جو بائبل میں لکھا ہے اس سے مارا تم اس کو مار دو، اس سے مارا تم اس کو مار دو. اگر ہم قاتل کو چھوٹ نہیں دے رہے، ایمان والا جو ہے وہ اس سے اپنا بلڈ منی مانگ رہا ہے، اس کو برائی کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے، اچھائی جب کر رہا ہے اس پہ 10 نیکیوں کا لوڈ پڑ رہا ہے، تو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو صحیح اسپریچولی ایلیویشن کر رہی ہے. لیکن جو لوگ کراس میں مارے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مارے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا اس کو اجازت ہے تو دوسرا اس کو مار دے گا. کوئی قاتل بچا نہیں، جو قتل کرتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے، پتہ یہ چلا آ رہا ہے، اور قتل کرتے رہتے ہیں تو عذاب نازل کرتا ہے. تو آگے دیکھیے ایک اور بھی آیت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، المائدہ 5:33-34 انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک هم خزي فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. بے شک ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول کے سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہ وہ قتل ہو جائیں گے، سلیب ہو جائے گی ان کو، یا ان کے ہاتھ مخالف سمتوں سے کٹ جائیں گے، یا زمین پر نفی جلا وطن ہو جائیں گے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے عظیم عذاب ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لا بنا رکھا ہے. اگر آپ اللہ اور رسول کے جنگ کریں گے، یعنی اللہ نے بتایا اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کا طریقہ کار یہ، جو اللہ آپ کو احکامات بتا رہا ہے اس کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، تو رزلٹ یہ ہے کہ آپ کو کیا رزلٹ ہے کہ آپ قتل ہو جائیں گے. کوئی قتل کر دے گا آپ کو، یا آپ کو سلیپ دے دی جائے گی، یعنی سلیپ ہو جائے گا، جسے پھانسی کہہ لیں آپ، یا ان کے ہاتھ مخالف طریقے سے کٹ جائیں گے، یہاں سے کٹ جائیں گے، یہاں سے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. یوں ایک بار نکلا ٹھک سے ایکسیڈنٹ میں کان ٹانک پاٹ پر توڑ دیا ایک منٹ میں، وہ بہت آسانی سے بدلہ نہیں جانتا ہے، اس کو اتنا کمزور نہیں سمجھے آپ. وہ کہہ رہے ہیں اس بات پر وہ قادر ہے، تو اللہ جو جنگ کر رہا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے سلیپ دے دی جائے گی، سلیپ ہو جائے گی اس کو، یا اس کے ہاتھ پر مخالف سمتوں سے کٹ جائیں گے، یا زمین پر نفی جلا وطن ہو جائے گا، اور اس دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عظیم عذاب ہے. اب اگر فرض کو کر بیٹھا اس کو احساس ہو کہ میں نے غلطی کر لی، تو آگے لکھا ہے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس سے پہلے کہ یعنی ایمان والے اس پر قدرت حاصل کر لیں، ان کو ہدایت کر کے کہ کیسے اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، بخش دیتا ہے. بس جان لو بے شک اللہ بخشنے والا رحم پر. اگر یہ کر بھی بیٹھا ہے، فرض کرو اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا، تو پھر اس کو احساس ہو گیا، تو ہدایت والے لوگ اس پہ قدرت رکھ کے ان کو بتائیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے صاحب؟ یس پلیز. میرا سوال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو زندگی دیتا ہے جو کہ تمام انسانیت کے لیے زندگی ہو جاتی ہے؟ اس کی وضاحت کریں. دیکھیں قرآن مجید میں ایک دو آیتیں میں پڑھوں گا، اس میں لکھی ہوئی سورۃ توبہ 9 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی نفسیات کو، ان کے اموال کو خرید لیا بعوض ان کے لیے جنت ہے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، پس وہ قتل کرتے ہیں اور وہ قتل ہو جاتے ہیں. یہ اس کا سچا وعدہ تورات قانون میں، انجیل خوشخبری میں اور قرآن پڑھائی میں ہے.
اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا؟ بس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، وہی عظیم کامیابی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مومنوں کی نفسیات اور مال کو اللہ نے خرید لیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیے اگر ایک دکاندار ہے یا بزنس مین ہے، وہ ایک بزنس کرنے کا ایک سلسلہ شروع کرتا ہے یا دکانداری شروع کرتا ہے اس امید پر کہ لوگ آئیں گے، اس کا مال بیکے گا، ان ریٹرن پیسے ایکسچینج ہوں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کاز کے لیے آپ نے ایک دکان کھولی کہ اللہ تعالیٰ میری نفسیات کو خرید لے، یعنی مجھے خرید لے، میں بک جاؤں اللہ کے کاز کے لیے۔ تو آپ اللہ کہتا ہے بے شک مومنوں سے جن کو اللہ مومن سمجھ رہا ہے وہ ان کی نفسیات خرید لیتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے نفسیات خرید لی مومنوں سے، ان کی نفسیات خرید لی اور ان کے مال بعوض جنت۔ جنت ملے گی اس شخص کو جو اپنی نفسیات اللہ کو بیچ دے گا، اور جب آدمی اپنی نفسیات کو بیچ دے گا تو اس کی میں ختم ہو گئی، میں بک گئی اس کی، اب وہ نہیں ہے۔ کوئی چیز آپ بیچ دے تو آپ اس پہ آپ رائٹ رکھ سکتے ہیں اس کو۔ when you have sell your soul، اپنے نفسیات کو آپ نے بیچ دیا کہ اللہ کو حوالے کر دیا، تو اب آپ سر تسلیم خم کرتا پورے ہو گئے۔ تو آگے لگتا ہے ان کا بیہیویئر بتایا، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، اور وہ قتل کرتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ لڑائی کیسے کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا قربت اللہ کی حاصل کرنے کے اندر اللہ پورا قرآن کے اندر ایک لیکچر ہے کہ کس طرح اللہ کی قربت حاصل کرو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں کیسے لڑتے ہیں وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں آیات واضح ہوتی ہیں وہ ہمارے سوچوں کے خلاف ہیں۔ وہ جب آیات کی وضاحت ہوتی ہے جو ہم پہلے سنتے آ رہے ہوتے ہیں ہماری سوچوں کے خلاف ہوتی ہے۔ ہم نے لڑائی کی اپنی نفسیات کے خلاف، تو ہم نے اپنے آپ کو پہلے قتل کیا۔ جب ہم نے اپنے نفس کو قتل کیا تو دوسرے کو آیت سنا کے اس کو قتل کیا۔ تو قتل کرتے ہیں، لڑائی کی، قتل کیا، قتل ہو گئے نفسیاتی طور پہ، ابھی زندہ ہوں نفسیاتی طور پہ قتل ہو گئے۔ وہ جو قتل ہوئے تو اس کو اللہ کہتا ہے کہ وہ اچھا، یہ وعدہ اللہ کا قانون میں بھی یہی ہے، اللہ کا خوشخبری اور قرآن پڑھائی میں بھی یہی وعدہ ہے۔ پھر کہتا ہے اور اللہ سے زیادہ کون ہے جو پورا کرے گا عہد؟ بس خوشیاں بناؤ۔ خوشی مرا ہوا آدمی خوشی بنا سکتا ہے؟ کہتا ہے خوشیاں بناؤ تم نے جو سودا اللہ سے کر لیا۔ یہ تو اللہ نے آپ کو جب خرید لیا تو خوش ہو جائیں آپ کہ یو آر سیلف از بین سولڈ ٹو گاڈ، اللہ از پرچیزڈ یور، اللہ نے خرید لی تمہاری نفسیات اور تمہارا مال خرید لیا۔ اب آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندہ ہیں۔ اب دیکھیے آگے پھر سورہ 6 آیہ 122، او من کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ کیا وہ مردہ تھا بس ہم نے اس کو زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی، وہ لوگوں میں اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اندھیروں میں ہو جو اس سے باہر ہرگز نہیں نکلنے والا کے ساتھ ہو۔ اس طرح کافروں کے لیے زینت دی گئی جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی جو آدمی مردہ، ہم سب نفسیاتی طور پہ ہم تو زندہ ہیں لیکن نفسیاتی اللہ کی آیتیں نہ جاننے کی وجہ سے ہم مردہ ہیں، اور اللہ کی آیتیں کی روشنی کے ساتھ ہم زندہ ہوتے ہیں۔ تو لکھا ہوا ہے وہ مردہ تھا، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا، ہم نے اس کے لیے روشنی بنائی۔ روشنی ہے نور، نور کیا ہے؟ روح اللہ کی آیت کی روح جب سمجھ میں آتی ہے تو وہ روشنی بن جاتی ہے۔ کہاں لکھا ہے نیکسٹ آیت سورہ شورى 42-52، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِمَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اسی طرح ہم نے تیری طرف روح اپنے امر وحی کی اور تو نہیں ادراک رکھتا تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو ایک نور بنا دیا، اس کے ساتھ اپنے بندوں کو جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو جو مردہ تھا وہ زندہ ہوا، اس کے لیے ایک نور تھا، روشنی مل گئی، اس روشنی کے اندر وہ چلتا ہے۔ یعنی آیت کی روح جب مل جاتی ہے وہ روشنی بن جاتی ہے۔ اس نور کو، اس روشنی کے آپ دماغ میں آیتیں جب رکھتے ہیں، اس کی روح جب روح آپ کے دماغ میں تو ایک طرح کی روشنی ہے، وہ اس روشنی کے اندر سائے میں آپ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو آیت کی روح ہی نہیں پتا تو اندھیرے میں ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو روح پتا ہونا، معنی پتا ہونا ضروری نہیں ہے، روح پتا ہونا ضروری ہے۔ تو جب روح پتہ چلتی ہے تو اس روح کے اندر وہ روشنی بن جاتی ہے جس سے آپ چلتے پھرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے سورہ انفال 8 کی 24 میں،
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दअकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, अल्लाह और उसके रसूल के लिए जवाब दो जब भी वो तुम्हें पुकारता है इस वास्ते कि तुम्हें जिंदगी देगा, और जान लो बेशक अल्लाह माहौल में आ जाता है आदमी और उसके दिल के दरमियान, और बेशक वही है जिसकी तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे। यानी अल्लाह और रसूल की, अल्लाह की आयत और रसूल जब खिताब कर रहा है कुरान मजीद में, हम उसको जवाब दें, रिस्पॉन्ड करें, तो अल्लाह कहता है मैं उसको जिंदगी दूंगा। जिंदगी, मुर्दा है आदमी तो वैसे मुर्दा है, ऐसे जिंदा है नहीं, रूहानी तौर पे मुर्दा है, स्पिरिचुअल मुर्दा है, उसको जिंदगी देगा। और फिर जिंदगी के देने का डिफेंड कैसे करता है, कहता है कि और जान लो कि बेशक अल्लाह माहौल में आ जाता है आदमी और उसके दिल के दरमियान। यानी हमारे जो हमारी ख्वाहिश नफ्स जो हैं, हर ख्वाहिश जो हमारे अंदर आ रही हैं, या वेंजेंस है या मोहब्बत है या और चीज़ें हैं, उसके दरमियान अल्लाह उसकी आयत, अल्लाह माहौल में कैसे आता है, आयतें आ जाती हैं। अब आपके जहन में एक ख्वाहिश उठी, एक आयत है, उसको दबा दिया, फिर एक ख्वाहिश उठी, फिर आयत है, फिर उसको दबा दिया, रोशनी आ गई ना आपके पास, आप देख रहे हैं, आपको पता है यहाँ से यूँ चल के जाऊँगा, सीढ़ी अभी अंधेरा कर दूँ तो आप भी टकरा जाएगा। तो रोशनी जो है वो आयत की गाइडेंस है, वो हिदायत है, जिसके अंदर आदमी अपने आप को देख सकता है, चल सकता है, नजर आ रहा है। हर ख्वाहिश जो होती है वो सही नहीं होती है जहाँ पर आयतें आपको गवर्न कर रही थी। जब इस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे अल्लाह और उसके रसूल को, अल्लाह कह रहा है कि मैं उसके दिल के दरमियान माहौल में आ जाता हूँ। तो जब आपको जहन में जिंदा हो जाएंगे तो आयतें आपके जहन में चलनी शुरू हो जाएंगी, तो आप अल्लाह की राह में जिंदा हो गए। और यही आगे लिखा है सूरह नहल 16:97 में, मन आमिला सालिहात मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनज़यन्नहुम अजरुहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जो कोई सही अमल करेगा, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, और मोमिन हो, बस हम ज़रूर उसको ज़िंदगी देंगे, अच्छी ज़िंदगी, हम ज़रूर उनको जज़ा देंगे, उनका अजर अच्छाई के साथ जो वो अमल करते हैं। तो इस दुनिया में हम समझ लें कि जब तक रूह नहीं आएगी, आयत की रोशनी नहीं आएगी, हम मुर्दा हैं। और जब आयत की आपको रोशनी आ जाती है, नूर आ जाता है, रोशनी आ जाती है, हिदायत आ जाती है, तो हम उसमें चलते फिरते हैं, तो अल्लाह ताला हमें मुर्दे से जिंदा करता है और ऐसी जिंदगी देता है जो तैयब जिंदगी है। तैयब मतलब अच्छी नेक जिंदगी, पाक जिंदगी, जो इस दुनिया में भी है और आखिरत में। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। ए रब, हम इस दुनिया में अच्छी जिंदगी दे और आखिरत में भी अच्छी जिंदगी दे और हमें अजाब से बचा ले। तो यहाँ मैं बताने का मकसद था इनका सवाल कि कैसे मुर्दे जिंदा होता है। ये पूरा मेरा साइकोलॉजी किलिंग का एक लेक्चर है, जिसमें मैंने समझाया किस तरह इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए उसको इस दुनिया में अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को मार के अल्लाह को नफ्स बेच कर और लड़ाई करके अपने नफ्स से अपने आप को कत्ल करे और उसी आयत को बता के दूसरे को कत्ल करे नफसाती तौर पे और खुद भी कत्ल हो जाए। हर दफा आयत बताता है इंसान, हर दफा उसके जहन दिल पे उतरती है, हर दफा वो अपने को कत्ल कर रहा होता है। आज मैं अगर आयतें जानता हूं, अगर मुझे पता है, तो मैं हर दफा अपने आप को कत्ल करूंगा। ये थोड़ी मैं खड़े होकर आपको सिर्फ बता रहा हूं, क्योंकि ये हर आयत मेरे खिलाफ है क़यामत के रोज, और आप सुनने वालों के लिए आपके खिलाफ है। हर इंसान, ये थोड़ी कि जो बताने वाला कोई सही है, वो उसको भी तो पकड़ के रखना है अपने आप को। तो ये मत समझे कि सिर्फ बताने वाले जो आलिम फाजिल हो जाते हैं वो समझते हैं हमारा काम है सिर्फ बताना। नहीं साहब, हर आयत जो बोली गई है इस तरह, वो क़यामत को मुझ पर गवाह है और आप सबके ऊपर गवाह है। तो आप मुर्दे जिंदा अगर हैं तो आप भी जिंदा हैं, वरना अगर आप नहीं पता है तो आप मुर्दा हैं। तो आप दुआ करें ताकि अल्लाह हम सबको जिंदगी दे इस तरह जो आयातन तय्यबा है। आप जज़ाकल्लाह, शुक्रिया शेख साहब। अब इसके साथ हम आज का ये दर्स का सेशन इख्तिताम पे पहुंचता है और आप सब लोगों का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।